کیا غلام لگتے ہیں تمہارے جو ایسے زنجیر میں کھڑے ہیں، یہ کیسے معصوم خوں بہائے، یہ کس کی کشمیر میں کھڑے ہیں، ہے جن کو آزادی کی تمنا، وہ جل رہے تھے وہ جل رہے ہیں، جس نے آگ جنت میں ہے لگائی، وہ ہاتھ خود بھی تو جل رہے ہیں، گر ان کی تم تقدیر کو کشمیر بنے گا، 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 کشمیر بنے گا۔ آپ کا اپنا میزبان احمد رحمان نیوز 24 کے حوالے سے اس وقت مار روڈ مسجد خدا کے سامنے جہاں پہ آپ قرآن حفظ کانفرنس کے عہدے دوران ہمارے ساتھ بات کریں گے نیوز 24 کے حوالے سے آیا وہ کیا کہتے ہیں؟ 19 جولائی 1947 کی قرارداد الہ کے پاکستان جو کشمیری قیادت نے پاس کی تھی، اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے آج ہم لاہور میں جمع ہیں اور ہندوستان اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیری ہندوستانی نہیں ہے، کشمیری پاکستان بننے سے پہلے کے پاکستانی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہندوستان اس بھول میں نہ رہے کہ وہ جموں و کشمیر پر قابض رہ سکتا ہے۔ میں ایک بات کہوں گا ہندوستان کو، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان نہ ہوگی، داستانوں میں تمہیں برہان وانی تمہیں یاد ہونا چاہیے۔ ہم سب برہان وانی ہیں، الحمدللہ ہم کشمیر کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے کو ہم وقت تیار ہیں۔ اسے شرم آنی چاہیے، اسے عقل آنی چاہیے۔ ابھی جو بتایا انہوں نے کہ ابھی ریسنٹلی جب جنگ کا معاملہ شروع ہوا تو پاکستانی ہمارے ایئر فورس نے اور پاکستانی فوج نے جو کردار ادا کیا اس کو 2 گھنٹوں میں یہ سبق سکھا دیا کہ پاکستان ہے تو تم بچے ہوئے ہو۔ تم یہ دیکھو کہ آج کی تھوڑی عرصے بعد غزوہ ہند شروع ہونے والا ہے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کا یہ بینر آگے آ جائے، آگے آ جائے، یہ بینر آگے لگا لیں۔ غلام محمد صفی صاحب، میر صاحب، متین صاحب۔ اچھا سر، اقوام متحدہ کے لمبرداروں کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ جو پیچھے باقی مسلمانوں کے ساری قراردادوں پر ایک دم سے عمل کیا ہے جس میں مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، مگر ہندوستان کے معاملے میں 70 برس سے یہ ہمارا معاملہ اٹکا ہوا ہے اور اس پر عمل کا نہیں ہو رہا۔ اس کے لیے ہم شدید احتجاج کر رہے ہیں اور اقوام متحدہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اس خطے کی بربادی کو بچایا جائے۔ پوری دنیا میں سوال پر ہم جب بیعت کر رہے ہیں اور محمد نواز شریف کی قیادت میں شہباز شریف اور ہم سب ہمارے تمام ہم سمجھتے ہیں پاکستان کا حصہ ہے اور پاکستان میں یہی بات سے اپنے جذبات کے اظہار کا جہاں تک پاکستان حکومت کی بات ہے اور پنجاب گورنمنٹ کی بات ہے، یہ تو ان کا موقف تو وہی ہے دے گی، لیکن ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اور کشمیر دو الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک چیز ہے، یہ ایک جسم ایک جان ہے۔ پاکستان اور کشمیر کو کبھی بھی کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہر ہے اور آج ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور اس بات کا عزم کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم ان کے بھائی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے 8 مئی کو بھارت کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی تھی، اسی طرح جنگ لڑ کے ہم اپنا جو ہے کشمیر آزاد کرائیں گے۔ کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر پر بہت ظلم ہوتے ہیں
اور جب کشمیر آزاد ہوگا تو پاکستان بھی خوشحال ہوگا. جس طرح پاکستان نے انڈیا سے جنگ جیتی ہے, اسی طرح اگر کشمیر کا فیصلہ بھی جیتیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑی ریلیاں نکلیں گی. کشمیر کے چھوٹے چھوٹے بچے, مائیں باپ رول گئے ہیں, کوئی سانے حال نہیں ہے. صرف پاکستان آواز اٹھاتا ہے, صرف پاکستان میں قائد نواز شریف آواز اٹھاتا ہے. میں شرکت کی ہے, میں دل کی اتھا گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ایک تاریخی دن ہے, 19 جولائی 1947 کو سری نگر میں اس وقت کی صدر اعظم آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے, اس کے نمائندوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا. اور آج کا دن اور آج کا یہ پروگرام صرف لاہور میں نہیں ہو رہا, ہر جگہ حریت فکر رکھنے والے لوگ, کشمیر کاز کے ساتھ کمٹمنٹ رکھنے والے لوگ پوری دنیا میں اکٹھے ہو کر اپنے اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم کشمیر کے بہادر مجاہدین کے ساتھ ہیں. امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق قائم کرے, مسلمان حکمرانوں کو جرأت و ہمت عطا کرے اور مجاہدین کو پروردگار ان ظالمین پر غلبہ عطا کرے. میں آخر میں پھر جناب صفی صاحب کا اور ان کے ساتھیوں کا اور آپ تمام عزیزان و دیگر تنظیموں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس اہم دن حاضر ہو کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رضا الہی کے لیے, مظلوموں کے لیے آواز اٹھائی ہے. اللہ انشاءاللہ آپ کو مظلوموں کا حامی و ناصر بنائے اور دشمنوں کو آپ کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت کا مزہ چکھائے انشاءاللہ.